اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا لیکچر پچھلے تسلسل سے جاری ہے، پچھلے لیکچرز کے سلسلہ میں جاری ہے، اور آج کا موضوع ہے کرمنل ٹرائل کی مختلف سٹیجز، یعنی کرمنل ٹرائل کے مختلف مراحل کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ نوجوان وکلاء کے لیے اور یا لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ بتا سکوں آپ کو۔ تو یہ بڑا اہم چیز ہے کہ یعنی کرمنل ٹرائل کیسے شروع ہوگا، کمنسمنٹ آف دی ٹرائل اینڈ دی کنکلوژن آف دی ٹرائل، ان دونوں کے درمیان جو سٹیجز آتی ہیں وہ کیا کیا سٹیجز ہیں، کس طرح یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ پروسیجرل میٹر ہے خاص طور پہ، وٹ از دی پروسیجر فار دا ٹرائل، کرمنل ٹرائل، تو اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کرمنل ٹرائل ہمیشہ پولیس رپورٹ، یعنی جب پولیس چلان بھیجتی ہے نا 173 کے تحت CRPC مجسٹریٹ صاحب کو، اس کے بعد جب وہ کاگنیزنس اس کی لیتے ہیں تو پھر ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی کمپلینٹ فائل ہو انڈر سیکشن 200 CRPC کے، تو جب وہ کمپلینٹ میں وہ طلبی وغیرہ ہو جاتی ہے، طلبی ہوتی ہے، تو ملزم پیش ہو جاتے ہیں، تو کورٹ جو ہے وہ اس میں لیتی ہے، کاگنیزنس شروع کر دیتی ہے، تو وہاں سے ٹرائل کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، سٹارٹ ہو جاتا ہے، کمنسمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو ٹرائل کی جو کمنسمنٹ ہے یا تھرو رپورٹ انڈر سیکشن 173 ہوتی ہے CRPC، یا پھر اگر استغاثہ ہو، پرائیویٹ کمپلینٹ ہو، تو پھر 200 کے تحت جو استغاثہ فائل ہوتا ہے CRPC کے تحت، وہ جب اس میں طلبی مکمل ہو جاتی ہے، اس میں آرڈر ہو جاتا ہے طلبی کا، ملزمان کا، تو پھر اس میں کاگنیزنس لیتی ہے کورٹ۔ تو یہ دونوں طریقے سے ٹرائل جو ہے وہ کمنس ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا مرحلہ ہے، جب ٹرائل شروع ہو گیا، مجسٹریٹ صاحب کے پاس فائل آ گئی، انہوں نے غور شروع کر دیا، تو پہلی جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ملزمان کا پورا مکمل پیش ہونا ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں حاضر ہوں۔ جب وہ حاضر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کورٹ کیا کرتی ہے، کورٹ ان کو جو ان کے خلاف ایکوزیشن ہوتی ہے نا، ان دی شیپ آف FIR، یا اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں 161 کی، یا پھر نقشہ ہوتا ہے موقع کا، یا ریکوری میموز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری وہ کاپیز ان کو فراہم کرتی ہے کورٹ۔ اٹ از دی ڈیوٹی آف دی کورٹ ٹو پرووائڈ دی کاپیز آف دی ریکارڈ including report under section 173 and FIR and statement section 161 or any map or recovery memos۔ تو یہ سارے کا سارا مٹیریل کس کے خلاف ہوتا ہے، ملزم کے خلاف۔ تو وہ جو مٹیریل اس کے حوالے کیا جاتا ہے، کس مقصد کیا ہے، واٹ دا پرپز، پرپز یہ ہے کہ اس کے خلاف فرض جرم عائد ہونا ہوتا ہے، چارج، تو وہ ان کا مطالعہ کر لیں، ان کو دیکھ لیں، ان کو سکروٹنائز کریں، ان کے خلاف کیا کیا الزام ہیں۔ تو پھر اگر وہ ایٹ دی ٹائم آف دی فریمنگ آف چارج کچھ کہنا چاہیں، یا کورٹ کے کو اس میں اسسٹ کرنا چاہیں، یا کیا وہ جو چارج ہے ان کے خلاف جو الزامات لگے ہیں کہ ان کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے، اپنے آپ کو گلٹی پلیڈ نہیں کریں گے، تو اس لیے یہ دیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کو یہ اس کا پورا مطالعہ کر لیں۔ اب جب نقولات دی جاتی ہیں تو اس کے بعد کیا مرحلہ ہے، اب نقولات کے بعد 7 days سے کم ڈیٹ نہیں دیتی عدالت۔ کیوں کہ فریمنگ آف چارج ہونا ہوتا ہے، تو 7 دن دیے جاتے ہیں ملزم کو کم از کم کہ وہ مطالعہ کر لیں اس مٹیریل کا جو فراہم کیا کورٹ نے اس کو ان دی شیپ آف کاپیز۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر کورٹ اس کا باقاعدہ چارج فریم کرے گی، ان کو پڑھ کے سنائیں گے کہ آپ کے خلاف یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، یہ سیکشن بنتی ہے آپ کے خلاف، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے، اپنے آپ کو گلٹی پلیڈ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، کنفیس کرتا ہے جرم کو، تو کورٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو اس وقت ہی سزا دے دے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو گلٹی پلیڈ نہیں کرتے ملزمان، تو پھر کورٹ کیا کرے گی، واٹ از دی نیکسٹ اسٹیپ ود دا کورٹ، وہ یہ ہوگا کہ کورٹ پراسیکیوشن سے کہے گی کہ آپ اپنی ایویڈنس لائیں۔ اب پراسیکیوشن جو ہے وہ اپنی شہادت پیش کرنا شروع کر دے گواہان کی شکل میں۔ جو بھی گواہان ہوں گے
وہ سٹیپ بائی سٹیپ یا ایک ہی ڈیٹ پہ یا مختلف تواریخ پہ پراسیکیوشن جو ہے وہ پیش کرے گی. یعنی عموماً آکلر اکاؤنٹ یا ریکوری کی ایویڈنس یا پھر میڈیکل ایویڈنس، یہ جو ساری ایویڈنس ہے یہ ان کو کہتے ہیں کہ پیش کریں، اور وہ پراسیکیوشن اپنی ایویڈنس کو پیش کرنا شروع کر دیتی ہے. اس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی ہوتا ہے، اس میں ریکوری میمو کے گواہان بھی ہوتے ہیں، اس میں جنہوں نے آئی وٹنسز بھی موجود ہوتے ہیں، اس میں کچھ سرکمسٹانشیل ایویڈنس کا گواہ ہے وہ بھی، کوئی اور اس طرح کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے یا جس طرح کی بھی ایویڈنس پراسیکیوشن کے پاس ہو وہ پیش کرنا چاہے وہ اس کو پیش کرنا شروع کر دے. اور اٹ از ڈیوٹی آف دی کورٹ ٹو ریکارڈ دا ایویڈنس اینڈ اٹ از دی ڈیوٹی آف دا ڈیفینس ٹو کراس ایگزامن دا وٹنسز آف دی پراسیکیوشن. تو یہ شہادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کا باقاعدہ پروسیجر دیا ہوا ہے سی آر پی سی میں، اور قانون شہادت کے مطابق اس کے رولز بنائے ہوئے ہیں. ایگزامینر ان چیف ہوگا، پھر اس کے بعد کراس ایگزامینیشن ہوگا. اگر کوئی گواہ بیٹھ جاتا ہے، وہ سپورٹ نہیں کرتا پراسیکیوشن کو، 161 کے اسٹیٹمنٹ سے منحرف ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ہاسٹائل ڈکلیئر کر کے پھر اس پہ ری ایگزامینیشن بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارا پروسیجر اڈاپٹ کریں گے. اب پراسیکیوشن کی ایویڈنس جو ہے اس میں کلوز ہو جاتی ہے. یعنی اس میں جو رپورٹس ہوتی ہیں ایف ایس یعنی فورنسک سائنس لیبارٹری کی کچھ رپورٹس ہوتی ہیں، کچھ مٹی خون آلود کے بارے میں رپورٹس آتی ہیں سائنس کی. اس طرح کی جو رپورٹس ہیں ان کو بھی سبمٹ کرتی ہے پراسیکیوشن بفور دا کورٹ. تو ایویڈنس جو ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے. تو اب مرحلہ پہلا چلان پیش ہوا یا کمپلین پیش ہوئی، اس کے بعد ملزمان پیش ہو گئے، طلبی ہوگی، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد ملزمان کو نقولات فراہم کی گئیں. اس کے بعد چارج فریم ہو گیا. چارج فریم ہونے کے بعد ایویڈنس پراسیکیوشن کی پیش ہوئی، وہ ریکارڈ ہو گئی. ایویڈنس جو ہے پراسیکیوشن کی وہ کنکلوڈ ہو گئی. اس کے بعد کیا مرحلہ ہے اگلا؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 342 سی آر پی سی 342 جس کو 342 کی اسٹیٹمنٹس کہا جاتا ہے، یہ بڑی اہم اسٹیٹمنٹ ہے. عدالت جو ہے وہ ملزم کا بیان ریکارڈ کرے گی یا ملزمان کا جو بھی ہیں، جو وہ بیان ریکارڈ کرے گی اس کو 342 کی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. آفٹر دی کنکلوژن آف دی ایویڈنس آف دا پراسیکیوشن. یہ بڑا اہم بیان ہے اور یہ وداؤٹ اوتھ ہوتا ہے. اس میں نہ کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، نہ ایگزامینیشن چیف ہوتا ہے، بلکہ اٹ از اونلی دا پریروگیٹو آف دی کورٹ کہ وہ خود ایگزامینیشن کرتی ہے کس کا؟ ملزم. اور کورٹ کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جتنی ایویڈنس پراسیکیوشن نے ملزم کے خلاف پیش کی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جیسے جیسے وہ اگر اقلر اکاؤنٹ ہے وہ پیش کرے، اس کے بعد اگر میڈیکل ایویڈنس ہے وہ پیش کرے، ریکوری کی ایویڈنس ہے وہ پیش کرے، فورنسک سائنس لیبارٹری کی کوئی رپورٹ ہے وہ پیش کرے ایویڈنس اس طرح کی. تو جتنی ایویڈنس صفحہ مثل میں موجود ہوگی، جو مٹیریل اور ضروری ہوگی اور جو ریکارڈ کی گئی ہوگی، وہ ساری کی ساری ایویڈنس جو ہے وہ بذریعہ سوالات کویشچنز پیش کی جائے گی ملزم کے سامنے. اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ کے خلاف یہ ایویڈنس بھی ہے، آپ کے خلاف یہ ایویڈنس بھی ہے، آپ کے خلاف یہ ایویڈنس بھی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنا جواب دے گا. عموماً عام طور پہ ملزمان تو یہی کہتے ہیں کہ ایویڈنس جھوٹی ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں، یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد یہ ایک بڑا اہم کویشچن ہوتا ہے جس میں پوچھا جاتا ہے ملزم سے کہ یہ کیس آپ کے خلاف کیوں بنا ہے، وائی دس کیس ہیز بین میڈ اگینسٹ یو. تو وہاں پہ اپنی وہ پوزیشن، سچویشن، اپنا ڈیفینس، اپنا موقف، اپنی ورشن جو ہے وہ ملزم ایکسپلین کر سکتا ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے ڈیفینس میں کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کرنا چاہے تو اٹ از دی رائٹ آف دی accused person to produce the evidence in his defense before the court. لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو he can refuse, he can say that I am not going to produce any evidence in my defense. اس کے بعد ایک بات پوچھنا ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے. یہ 340 342 سب سیکشن 2 یہ بڑی اہم سیکشن ہے.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ملزم کو موقع دیا جاتا ہے کہ ویدر یو وانٹ ٹو اپیئر فور دا کورٹ ایز اے وٹنس آن اوتھ، آپ اپنا بیان بطور گواہ حلف کی بنیاد پہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں اپنی صفائی میں یا جیسے بھی، تو اگر وہ کہے کہ میں ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں تو پھر کورٹ باؤنڈ ہے اس کا بیان ریکارڈ کرنے کو۔ تو یہ اگر ڈیفینس ایویڈنس دینی ہے تو ڈیفینس ایویڈنس آ جائے گی، اس پہ باقاعدہ جو ڈیفینس ہے وہ لیڈ کرے گا ایویڈنس، اور جو استغاثہ ہے اس پہ کراس ایگزامینیشن کرے گا۔ اس کے بعد اگر 340(2) کی اسٹیٹمنٹ ہونی ہے تو پھر ملزم خود بطور گواہ پیش ہوگا اور اس پہ پراسیکیوشن جو ہے وہ جرا کرے گی، باقاعدہ کراس ایگزامینیشن کرے گی۔ تو اس طرح یہ ایویڈنس جو ہے یہ کنکلوڈ ہو جائے گی دونوں پارٹیز کی طرف سے۔ عموماً ملزم پارٹی ایویڈنس نہیں دیتی کیونکہ اٹ از دی ڈیوٹی آف دی پراسیکیوشن ٹو پروو دا کیس اگینسٹ دا اکیوزڈ پرسنز۔ یہ ان کو چاہیے کہ وہ یہ پرنسپل آف کرمنالوجی ہے اور وہاں اہم پرنسپل ہے کہ ہمیشہ استغاثے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ ملزم کے خلاف ثابت کرے اپنی ایویڈنس سے۔ ملزم کی مرضی ہے وہ ڈیفینس میں جائے یا نہ جائے، اگر وہ پلی یا پھیلی پائی ہے تو پھر وہ کچھ کر سکتا ہے، یا سیلف ڈیفینس کا میٹر بنتا ہے تو اس کے بارے میں ایویڈنس دے سکتا ہے، یا کوئی اور کسی طرح کو اس کے پاس ڈیفینس موجود ہے تو پھر وہ پیش کر سکے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ پیش کرے۔ لیکن پراسیکیوشن نے ہر حالت میں اپنی ایویڈنس دینی ہے، اور اس کی ایویڈنس سے ہی سب پتہ چلے گا کہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ سلائٹسٹ ڈاؤٹ بھی اگر ایک بھی شک ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر ملزم کو بری کیا جا سکتا ہے۔ تو پراسیکیوشن کی ایویڈنس بڑی ساؤنڈ، پرفیکٹ، بلیویبل، ٹرسٹ وردی اور وداؤٹ اینی ڈاؤٹس ہونی چاہیے، اور ریلائبل ہونی چاہیے، اور اس پہ کانفیڈنس آنا چاہیے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، نیچرل فلو میں آنی چاہیے، بلیویبل ہونی چاہیے۔ تو اگر ایسی نہیں ہے تو اس میں کچھ ڈینٹس ہیں یا کمزوریاں ہیں یا شک و شبہ کا کوئی ایسا عنصر پایا جاتا ہے تو عدالت جو ہے وہ ملزم کو اسی گراؤنڈ پہ بری کر سکتی ہے۔ تو اب اس کے بعد جب ایویڈنس دونوں سائڈ سے اگر ڈیفینس نے دینی ہے یا نہیں دینی، یا اس نے 340(2) کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانی ہے یا نہیں کروانی، اٹ از دی آپشن آف دی ڈیفینس، وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن بعد میں اگر وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے کیس تو پھر کیا ہوگا؟ آفٹر دی کنکلوژن آف دا ایویڈنس آف دی پراسیکیوشن اور اف ڈیفینس از گوئنگ ٹو پروڈیوس ہز ایویڈنس دین دا کیس ول بی کنکلوڈیڈ۔ اور پھر کورٹ کیا کرے؟ پھر آرگومنٹس ہوں گے، اور آرگومنٹس میں پہلے استغاثہ اپنا موقف پیش کرے گا۔ استغاثہ کیا کرے گا؟ جو اس کے خلاف ایف آئی آر پڑے گا، اس کے بعد جو شہادت آئی ہے، گواہان نے جو بیان کیا ہے جس میں الزام اس کو مجرم بنانے کی کوشش کی گئی ہے، پھر میڈیکل ایویڈنس کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد فورنسک سائنس لیبارٹری کے ایویڈنس کو دیکھا جائے گا۔ استغاثہ اس پہ اپنے آرگومنٹس پیش کرے گا، جو ملزم کی طرف سے دفاع پیش کیا گیا ہے، جس طرح کے کویشچن کیا گئے ہیں، سجیشن دی گئی، ان کا بغور جائزہ لیا جائے گا کہ کیا انہوں نے کہا ہے، کیا وہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیس لا جو ہوں گے اس کے بارے میں وہ سارے پیش کیے جائیں گے، جو بھی متعلقہ، کیونکہ ہر کیس کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ ایک کیس لا اگر اس پہ مطابقت کرتا ہو، لیکن بعض کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک جیسے فیکٹس کے بارے میں ہوتے ہیں، یا پرنسپلز ہیں کرمنالوجی کے جو سپیریئر کورٹس نے جس کے بارے میں اپنے ورڈکٹس دی تھی، موٹیو کے بارے میں ہے، میڈیکل ایویڈنس کے بارے میں ہے، یا کلر اکاؤنٹ کے بارے میں ہے، یا آئی وٹنسز کے بارے میں ہے، کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ رشتہ دار آئی وٹنس جو ہے وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یا انیمیکل تو نہیں ہے وٹنس، تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ تو یہ آرگومنٹس ہوں گے۔ اس کے بعد دفاع جو ہے یعنی اکیوز پارٹی وہ اپنے آرگومنٹس دے گی کہ میں کس طرح بے گناہ ہوں۔ پراسیکیوشن جو ہے وہ استغاثے میں اپنا کیس نہیں ثابت کر سکتی۔ ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ پراسیکیوشن واز فیل ٹو پروو دا کیس اگینسٹ دا اکیوزڈ پرسن۔ تو اگر پراسیکیوشن فیل ہو جاتی ہے پروو کرنے میں تو ملزم آٹومیٹیکلی ایکوٹ ہو جائے گا، یا اگر ڈیفینس بڑا مضبوط ہے اور جسٹا پوزیشن یعنی کورٹ جو ہے وہ 342 کی اسٹیٹمنٹ اور
ڈیفینس ایویڈنس اور پراسیکیوشن کے ایویڈنس کو پھر دیکھتی ہے کہ کس کی ایویڈنس جو ہے وہ بہتر ہے، کون سی ایویڈنس مضبوط ہے، کس ایویڈنس میں لاجک ہے، کس ایویڈنس میں کوئی ایسی بات موجود ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملزم بے گناہ ہے، تو پھر وہ اس کی طرف بھی غور کریں گے۔ تو یہ دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اس نے ایویڈنس دی ہے تو پھر وہ کیس کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن عام طور پہ یہی پرنسپل ہے، یہی اصول ہے کہ پراسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے، بے شک ڈیفینس اس کا کمزور ہے یا بہتر طریقے سے نہیں پیش کر سکا ملزم، یا اس میں کچھ بھی نہیں پایا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑ کے، اس قطع نظر اس کے، پھر بھی کورٹ کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ پراسیکیوشن کے ایویڈنس کو ہی دیکھے، اس میں کوئی مضبوطی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی بنیاد پہ شک پڑ جائے کہ یہ ملزم جو ہے وہ بے گناہ ہے۔ تو اس طرح اس کے بعد آرگومنٹ سننے کے بعد کورٹ جو ہے وہ کیا کرے گی؟ فائنل فیصلہ دے گی۔ وہ فائنل فیصلہ ملزم کی بریت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے یا کنوکشن کے بارے میں ہو سکتا ہے، آئدر وے۔ تو اگر وہ کنوکشن کے بارے میں فیصلہ ہے، جتنی سزا ہوگی اس کا کرائٹیریا دیا ہو گیا ہوگا کہ کس کورٹ کو اپیل کا اختیار حاصل ہے سننے کا، تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے اوپر والی عدالت۔ اس میں سیشن کورٹ بھی ہے، اور اس میں بعض کیسز یعنی اگر 7 سال سے اوپر سزا ہو، یعنی آج کل 7 سال تک کی سزا کے کیسز کی اپیل کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ سیشن کورٹ میں۔ یہ 2005 میں یہ آیا تھا قانون، تھوڑا بہت اس وقت یہ شروع ہوا تھا، نہیں تو پہلے تو ہمیں 4 سال کے اوپر کی سزا کے بارے میں جانا پڑتا تھا کہاں پہ؟ ہائی کورٹ میں۔ لیکن آج کل کیونکہ سیکشن 30 کی جتنی پاور ہے نا سزا دینے کی، 7 سال مجسٹریٹ صاحب کی، اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ سیشن کورٹ میں ہی دائر ہوگی کنوکشن کے خلاف، لیکن ایکویٹل کے خلاف اپیل ہمیشہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر ہوتی ہے، اس کے خلاف نیچے والی کسی عدالت کو اپیل سننے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو یہ جناب تھوڑا سا پروسیجر ہے جو میں سٹیجز آف دا ٹرائل میں نے عرض کیا ہے۔ اب میں پھر دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ پہلی ہے کمنسمنٹ آف ٹرائل میں کوگنیزنس لیتی ہے کورٹ، ملزمان حاضر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نقولات تقسیم کی جاتی ہیں، اس کے بعد چارج فریم ہوتا ہے، اس کے بعد ایویڈنس آتی ہے استغاثے کی، اس کے بعد کنکلوڈ ہوتی ہے جب ایویڈنس تو 342 کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، اس کے بعد اگر وہ ڈیفینس نہیں دینا چاہتے یا 342 کی سب سیکشن 2 کا بیان نہیں دینا چاہتا ملزم، تو پھر ایویڈنس کلوز ہونے کے بعد کیس کلوز ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کے بعد کلوز ہوگا، اور کلوز ہونے کے بعد پھر وہاں پہ آرگومنٹس آئیں گے، اور آرگومنٹس کے بعد پھر آرڈر آ جائے گا، حکم آ جائے گا، ججمنٹ پاس ہو جائے گی آئدر کنوکشن کی اور ایکویٹل کی۔ تو یہ پروسیجر ہے سارے کا سارا ٹرائل کا کرمنل کیسز میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اس سے کافی یعنی اسی طرح ہی اگر آپ چاہتے ہیں ٹرائل کرنا تو پھر آپ کو اس سینیریو کے ساتھ، اس سسٹم کے ساتھ ہی ٹرائل جو ہے اس کو کنکلوڈ کرانا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔